حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير احب البشر الى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وكان ابر الناس بها وكانت لا تمسك شيئا مما جاءها من رزق الله الا تصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي ان يؤخذ على يديها. فقالت ايؤخذ على يدي علي نذر ان كلمته. فاستشفع اليها برجال من قريش وباخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون اخوال النبي صلى الله عليه وسلم منهم عبد الرحمن بن الاسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة اذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل. فارسل اليها ب10 رقاب فاعتقتهم ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت وددت انی جعلت حين حلفت عملا اعمله فافرغ منه. بہت ہی مزے کی حدیث. ایک ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ایک ہوتے ہیں آپ کے افعال اور ایک ہوتے ہیں صحابہ کا طرز عمل اور مختلف جو سچویشنز ہوتی تھی ان کو ہینڈل کس طرح کرتے تھے. یہ بہت زبردست حکمت ہے جو حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے اور یہاں سے ہم سیکھتے ہیں. اور پھر ان احکامات پر جو قرآن اور سنت سے ملتے تھے عمل کا درجہ کیسا تھا اور پھر ان کے سامنے اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں ہم کہاں ہیں. بہت ہی مزے کی حدیث ہے. عبداللہ بن یوسف جو امام بخاری کے استاد ہیں الکلائی، پیچھے ذکر گزر چکا ہے، ان سے وہ روایت کرتے ہیں امام بخاری. اور پھر عروہ بن زبیر حضرت اسما کے شوہر ہیں، حضرت عائشہ کی جو بہن ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں. قالا کہتے ہیں کانا عبداللہ ابن الزبیر، تھے عبداللہ بن زبیر. یہ کیا لگے حضرت عائشہ کے بھانجے. احب البشری، سب سے زیادہ محبوب لوگوں میں سے، الی عائشہ تھا، حضرت عائشہ کو، بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ محبت کے درجے ہوتے ہیں. کوئی انسان سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، کوئی اس کے بعد، کوئی اس کے بعد، کوئی اس کے بعد. تو یہاں پر حضرت عائشہ جو تھی وہ سب سے زیادہ کس کو چاہتی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی اور اللہ کے رسول ہونے کے اعتبار سے بھی. وکانا، اور وہ تھے کون؟ عبداللہ بن زبیر، ابر الناس بہا، لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے حسن سلوک کرنے والے. کیونکہ حضرت عائشہ کی اپنی اولاد نہیں تھی تو بہن کا بیٹا جو تھا وہ ایک طرح سے اپنے بچے کی جگہ تھا، تو بچہ بھی بڑا خیال رکھتا تھا، بہت اچھا سلوک کرتا تھا. وکانت، اور تھیں، لا تمسک شیئا، نہ روک کر رکھتی کوئی بھی چیز، مما جاءہا، جو بھی ان کے پاس آتا، من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، تصدقت، وہ صدقہ کر دیتی. یعنی اللہ کے رزق میں سے جو بھی حضرت عائشہ کے پاس آتا سب دے دلا دیتی، کچھ بھی نہیں رکھتی تھی. اب حضرت عبداللہ بن زبیر، وہ ان کا آنا جانا تھا، وہ ان کا معاملہ اور طریقہ دیکھ رہے ہوتے تھے. فقال ابن زبیر، تو ایک دن ابن زبیر کہنے لگے، ینبغی ان یؤخذ علی یدیہا، کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا جائے، یعنی اتنا صدقہ نہ کرنے دیا جائے ان کو. یؤخذ، لے لیا جائے، پکڑ لیا جائے، علی یدیہا، ان کے دونوں ہاتھوں پر. یعنی لفظی معنی یہ، لیکن مفہوم یہی ہے کہ ان کا ہاتھ روکنا چاہیے کہ اتنی خیرات نہ کر سکیں. اس پر حضرت عائشہ ناراض ہوئی، تم کون ہوتے ہو مجھے نیکی کے کام سے روکنے والے؟ فقالت، کہنے لگی، ایؤخذ علی یدی، میرے ہاتھ روکے جائیں گے، مجھے کون ہے روکنے والا؟ علی نذر ان کلمت، میں نے بھی نظر مانی کہ میں اب ان سے بات نہیں کروں گی، میں ان سے بات نہ کرنے کی نظر مانتی. اور نظر اوپن ہی مان لی، کوئی اسپیسیفائی نہیں کیا کہ کیا کروں گی. اگر بولی تو بولنا تو تھا ہی، لیکن غصے میں آ کے کہا میں تو اس سے بولتی نہیں، اور اگر میں بولی تو پھر اس نظر کا کفارہ دوں گی. کیا نظر؟ کچھ نہیں کہا. فاستشفع الیہا برجال من قریش، تو سفارش کی قریش کے کچھ لوگوں نے ان سے، حضرت عائشہ سے، کہ معاف کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے بولنا شروع کر دیں. وَبِأَخْوَالِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاصتاً،
اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو زہرہ کے ذریعے سفارش کروائی گئی، کیونکہ وہ کانت ارق شیء الیہ، ان سے سب سے زیادہ مہربان تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بنو زہرہ کا بڑا خیال رکھتی ہیں، ان پر بڑی مہربان ہے، ان کی بات مانے گی، پھر بھی نہیں مانی، فامتنعت، منع کر دیا۔ فقال له الزہریون، تو زہریون نے کہا ان سے، کن سے؟ عبداللہ بن زبیر سے، لہو یہاں مذکر ضمیر ہے۔ اخوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں نے، منہم عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث، جن میں سے عبد الرحمن بن الاسود بن عبد یغوث تھے، والمسور بن مخرمہ، مسور بن مخرمہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ اذا استأذنا فاقتحم الحجاب ففعل، جب ہم لوگ حضرت عائشہ سے اندر آنے کی اجازت مانگے، اذا استأذنا، ہم اجازت مانگے تو تم کیا کرنا؟ تمہیں پیچھے رہنا، تو جس وقت وہ کہنا آ جاؤ، تم بھی ساتھ ہی گھس جانا، فاقتحم الحجاب، تو تم پردے میں گھس جانا، ففعل، تو عبداللہ بن زبیر نے ایسے ہی کیا، تو پھر بولنا ہی تھا، پھر صلح ہو گئی۔ فارسل الیہا بعشر رقاب، تو عبداللہ بن زبیر نے 10 غلام ان کو بھیجے تاکہ وہ آزاد کریں، کیونکہ قسم جو توڑی تھی، نظر مانی ہوئی تھی۔ فاعتقتہم، تو حضرت عائشہ نے وہ 10 غلام آزاد کر دیے۔ ثم لن تزل تعتقہم، پھر وہ مسلسل آزاد کرتی رہی ان کو، یعنی اور بھی، حتی بلغت 40، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کر چکی۔ فقالت، پھر کہنے لگی، وددت انی جعلت، یعنی وددت میں چاہتی ہوں، یعنی مجھے چاہیے تھا یا چاہتی ہوں، انی جعلت حین حلفت عملا اعملہ، کہ جس وقت میں نے قسم کھائی تھی تو میں کوئی عمل بیان کر دیتی کہ میں 10 غلام کروں گی، 20 کروں گی، 30 کروں گی، یعنی اس کو اسپیسیفائی کرتی۔ فافرغ منہ، تو میں اس سے فارغ ہو جاتی۔ اب میں جو کھلا کر بیٹھی ہوں تو اب وہ مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، تو میں کرتی چلی جا رہی ہوں۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں سیکھنے کی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کا مقام اور ان کی عبادتیں اور ان کے صدقہ خیرات، ہم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ آتا نا کہ اگر تم میں سے کوئی احد برابر بھی خرچ کر دے تو ان کے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو قربانیاں ان لوگوں نے کی ہیں، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کون ہے جو ہر آنے والی چیز خیرات کرتا جائے اور اپنے لیے کچھ ہی بچا کے نہ رکھے؟ وہ ایک موقع پر ان کے پاس شاید انہوں نے بکری ذبح کی یا کچھ گوشت آیا تو سارے کا سارا خیرات کر دیا۔ جب روزہ کھولنے کا وقت آیا تو جو پوچھا اپنی جو خادمہ تھی تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا کہ اچھا اس میں سے رکھ لیں، آپ نے کہا ہوتا تو میں رکھ لیتی، آپ نے کہا نہیں تو میں نے رکھا نہیں، وہ بھی دے دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حالانکہ ان کا اپنا کوئی کمانے والا نہیں تھا، ظاہر ہے جو کچھ ان کے پاس آتا تو لوگوں کے تحفے تحائف تھے، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے دیا، جو کچھ بھی آتا آگے چلا جاتا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر چونکہ ان کا آنا جانا تھا، وہ دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اٹس ٹو مچ، اس سلسلے کو کچھ روکنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، اور اس بات پر وہ ناراض ہوئی کہ مجھے نیکی کے کام سے روکتے ہو تم، جاؤ میں نہیں تم سے بولتی، اور اگر بولوں تو مجھ پر کفارہ۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ایک آ رہا ہے سفارش، ایک صلح کرا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، تو وہ کوئی بات بن نہیں رہی۔ تو اب انہوں نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ اچھا ایسا کہ چلو تم ساتھ ہی آ جانا، پھر کیا کریں گے؟ کیا اس درجے کی صلح کرانے کی کوشش ہم کرتے ہیں؟ اب ادھر ادھر مشورہ دے دیتے ہیں، پھر کسی کو ساتھ تو نہیں لے کے جاتے کہ آؤ میرے ساتھ چلو، وہیں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، تمہیں کوئی گھر سے نہیں نکال دے گا، کوئی دھکا نہیں دے دے گا۔ پھر آپ دیکھیے عبداللہ بن زبیر، جو انہیں پتا تھا انہوں نے نظر مانی ہوئی ہے، تو نظر کا انتظام بھی خود ہی کر دیا، یعنی کفارے کا انتظام بھی خود ہی کر دیا۔ وہ اس پر نہیں رہی، وہ اپنے طور پر اور بھی کرتی رہی۔ خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی بات منہ سے نکل ہی گئی ہے، اگر کوئی ایسا رویہ آ ہی گیا ہے کہ جس میں کسی سے ناراضگی ہو گئی، ہم سب کسی نہ کسی درجے میں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ناراض ہو ہی جاتا ہے، ہم سب انسان، ہم سب کو غصہ آ جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم لے کے بیٹھ ہی جائیں، پکڑ ہی لیں۔ ایک دن کسی نے مجھ سے بات کی کہ میری والدہ جو ہیں ان کے حق میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن میں نے جب بھی منانے کی کوشش کی ہے تو وہ بات نہیں کرتی، اور مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ کر غصہ کریں گی
اور پتہ نہیں غصے میں کیا کیا کہہ دیں گے. تو میں نے ایک بات سمجھائی، میں نے کہا کہ کسی بھی انسان کو جب وہ غصے کی حالت میں ہو ریئل انسان نہ سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اس پر شیطان غالب آ چکا ہوتا ہے. غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان نے جکڑا ہوا ہوتا ہے بندے کو، شیطان اس کے خیالات پر، اس کی ہر چیز پر کنٹرول کیے ہوئے ہوتا ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد بات کرو. بعض اوقات جلدی ٹھنڈا ہو جائے، بعض اوقات تھوڑا ٹائم بھی لگ جاتا ہے، تو اس کو اگنور کر دو. اور کسی کی غصے میں کی ہوئی باتوں کو بار بار اس کو یاد نہ دلاؤ. کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا، بھئی اس وقت فعلتها اذن وانا من الضالین، بس ہو گئی غلطی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں اور آپ کے دل صاف رہیں تو کبھی بھی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے، کوئی غصے میں ہو، کوئی جذبات میں ہو، کوئی کسی وجہ سے فرسٹریٹڈ ہو، کچھ کہے، خاموشی اختیار کر لیں. اور کیا کہیں؟ کوئی بات نہیں، غصے میں ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگ جب غصہ اترتا پھر نادم بھی ہوتے ہیں، ریگریٹ بھی کرتے ہیں، سوری بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگ لیتے ہیں. تو اب آپ ان کا سوری کرنا، معافی مانگنا تو قبول ہی نہیں کر رہے، اور وہ جو غصے میں آ کے انہوں نے کوئی دو باتیں کہہ دی اس کو آپ پکڑ کے بیٹھ گئے. آپ کے حق میں کیا فائدہ مند ہے؟ اس غصے کی کیفیت کو جو ٹیمپریری تھی اس کو پکڑ کے بیٹھنا، یا یہ جو اس کی خیر ہے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہماری عقل کیا کہتی ہے ہمیں کہ ہر انسان کا جو خیر کا پہلو ہے اس کو لے لو، اس کی خوبیاں دیکھو، اس کو فوکس میں رکھو، باقی چیزیں پیچھے کر دو. ہم ہر وقت مشاہدہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم ایک خاص لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو باقی لفظ ہمارے بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں، مدھم ہو جاتے ہیں. تو اگر اسی طرح ہم کسی کی خوبی پر نظر رکھ لیں تو باقی چیزیں اگنور کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی کے شر پہ، کیونکہ ہر انسان کے اندر شر ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اندر ہے سب کے. تو اب اگر کسی کا شر کسی وقت اٹھایا شیطان کی اکساہٹوں سے، فَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ الشَّيْطَانُ، جب شیطان تمہیں اکسائے تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ لو. یعنی اس کے شر سے نکل کر اللہ کی حفاظت میں آؤ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو تاکہ معاملہ درست ہو. ایسی صورت میں انسان کو کسی کے بھی پاس، چاہے والدین ہوں، دوست ہوں، ہسبینڈ ہوں، بچے ہوں، سرونٹس ہوں، کوئی بھی ہو، اس کے صرف غصے والے پہلو کو نہ دیکھے، خیر اور خوبی اور بھلائی والے حصے کو دیکھے. تو بہت سی چیزیں انسان معاف کر سکتا ہے اور بہت سی چیزیں درست ہو سکتی. تو ان کی نظر جو تھی حضرت عائشہ کی، وہ نظر مجہول تھی. باب نزل القرآن بلسان قریش، باب نازل ہوا قرآن قریش کی زبان پر، قریش کے لہجے پر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مادری لہجہ تھا، مادری زبان تھی. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن ابن شہاب عن انس ان عثمان دعا زید بن ثابت وعبد اللہ بن الزبیر وسعید بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن ہشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة اذا اختلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قریش فانما نزل بلسانهم ففعلوا ذلك. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عبد العزیز بن عبداللہ بن یحییٰ الاویسی نے ذکر کیا، اور حدیث کے راوی ہیں انس، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بلایا کس کو؟ زید بن ثابت کو، عبداللہ بن زبیر کو، سعید بن العاص کو اور عبد الرحمن بن الحارث کو. یہ 4 لوگوں کی کمیٹی بنائی. فنسخوها فی المصاحف، تو انہوں نے لکھا اس کو مصحف میں. وقال عثمان للرہط، تو عثمان نے ان لوگوں سے کہا، رہط کہتے ہیں گروہ سے، اس کمیٹی سے کہا، القرشین الثلاثہ، 3 قریشیوں کی کمیٹی سے، اذا اختلفتم انتم وزید بن ثابت، زید بن ثابت قریشی نہیں تھے نا، انصار میں سے تھے، کہ تم 3 قریشی اور زید بن ثابت، اگر تم تینوں کا اختلاف ہو زید بن ثابت کے ساتھ کسی روایت میں، فی شیء من القرآن، قرآن میں سے کسی چیز میں، فاکتبوہ بلسان قریش، تو لکھو اس کو قریش کی زبان میں. فانما نزل بلسانہم، کیونکہ قرآن قریش ہی کی زبان یا محاورے پر اترا ہے. ففعلوا ذلک، تو انہوں نے ایسا کیا. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید حضرت ابوبکر ہی کی خلافت میں سب کے اتفاق کے ساتھ جمع ہو چکا تھا،
اور وہ پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کی خلافت میں بھی اسی طرح رہا. حضرت حفصہ کے پاس اس کی آفیشیل کاپی تھی. پھر حضرت عثمان جب آئے تو انہوں نے حضرت حفصہ سے منگوا کر اس کی نقلیں کی اور ان لوگوں سے لکھوائیں، اور ایک ایک نقل مصر، عراق، شام اور ایران وغیرہ کے ملکوں میں روانہ کر دی. اسی لیے حضرت عثمان کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن کو جمع کرنے والے. ایسا نہیں کہ اکٹھا اس وقت کیا تھا، بلکہ ان کاپیز پر لوگ متفق ہوئے تھے، جمع ہوئے تھے. تو یہاں بھی قریش کی فضیلت پتہ چل رہی. باب نسبت الیمن الی اسماعیل منہم اسلم ابن افسا ابن حارثہ ابن عمرو ابن عامر من خزاعہ. باب یمن کی نسبت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، یعنی یمن والے جو ہیں اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں. منہم اسلم ابن افسا بن حارثہ، ان میں سے اسلم کی قوم تھی جو حارثہ کی اولاد میں سے تھی، ابن عمرو ابن عامر بن خزاعہ، اور پھر وہ ابن عمرو ابن عامر جو خزاعہ قبیلہ میں سے تھے. اگلی حدیث ہے حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ ان یزید ابن ابی عبید حدثنا سلمۃ رضی اللہ عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی قوم من اسلم یتناضلون بالسوق. مسدد بن مسرحد بن مسربل کہتے ہیں کہ ہم سے یحییٰ بن یزید بن ابی عبید نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گروہ پر، قوم پر جو اسلم میں سے تھے، یعنی اسلم قبیلے کے. کیا کر رہے تھے وہ لوگ؟ یتناضلون، تیر اندازی کر رہے تھے، بالسوق، بازار میں. وہ لوگ بازار میں تیر اندازی کر رہے تھے. فقال، تو آپ نے فرمایا ارموا بنی اسماعیل، ارموا اے بنی اسماعیل تم تیر پھینکو. فإن اباکم کان رامیا، کیونکہ تمہارا باپ کیا تھا؟ تیر انداز تھا. کس کی طرف اشارہ؟ اسماعیل علیہ السلام کی طرف. وأنا مع بنی فلان، اور میں بنو فلان کے ساتھ ہوں، یعنی میں ان کی سائڈ پر ہوں. لأحد الفریقین، دو گروہوں میں سے ایک کے ساتھ ہو گیا آپ، یعنی دو گروہ آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے. تو آپ نے ان کو انکریج کیا، موٹیویٹ کیا، اور فرمایا کہ میں ان میں سے فلاں کے ساتھ ہوں. اب کیا ہوا؟ فأمسکوا بأیدیہم، تو دوسرے گروہ نے اپنے ہاتھ روک لیے، انہوں نے کہا ہم نہیں تیر چلائیں گے. فقال ما لہم، فرمایا انہیں کیا ہوا؟ قالوا وکیف نرمی، وہ کہنے لگے ہم کیسے تیر پھینکیں. وانت مع بنی فلان، اور آپ ان دوسروں کے ساتھ ہیں، آپ بنو فلاں کے ساتھ ہیں، ہم تو آپ کا مقابلہ نہیں اس طرح کریں گے. قال ارموا وانا معکم کلکم، فرمایا تیر اندازی کرو میں تم سب کے ساتھ ہوں. کیا خوبصورت انداز ہے. جرا بحث کچھ نہیں کیا، اچھا میں سبھی کے ساتھ، دونوں کے ساتھ، پھینکو تم کام کرو، اپنا کام جاری رکھو. اور یہ قدرتی بات ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک کے ساتھ ہو تو دوسروں کے اندر تو بات آئے گی کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، یا یہ کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ کا تیر تو بہت زبردست نشانے پہ لگے گا اور ہم پیچھے رہ جائیں گے، اور آپ کی برکت سے وہ جیت جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو ہم نہیں مقابلہ کرتے. باب حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسین عن عبد الله بن بريدة حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديلي حدثه عن ابي ذر رضی اللہ عنہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے ابو معمر نے روایت کیا، ان کا نام المقعد المنقری تھا، ابو الحجاج، اور حدیث روایت کی ہے ابو ذر نے رضی اللہ عنہ. انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے تھے، لیس من رجل، نہیں کوئی شخص، ادعا، جو دعویٰ کرے، لغیر ابیہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، وہو یعلمہ، اور وہ جانتا ہو اس کو، الا، مگر، کفر باللہ، اس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ. ومن ادعا قوما، اور جس نے دعویٰ کیا ایک قوم کے ساتھ، لیس لہ فیہم نسب، جس کا ان میں کوئی نسب نہیں تھا، یعنی اس نسب سے وہ تعلق نہیں رکھتا تھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ آگ سے اپنا ٹھکانہ بنا لے. ادعا کا معنی خالی دعویٰ نہیں، یعنی اپنے آپ کو منسوب کیا، یہ مراد ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس نے دوسرے شخص کو جان بوجھ کر اپنا باپ کہا، حالانکہ اس کا باپ نہیں، اسے پتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں، پھر بھی وہ اس کو باپ کہتا ہے، تو یہ چھوٹی سی بات نہیں، یہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے. اب کفر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے اللہ کا انکار کر دی، یعنی ناشکری کرنا ہے.
یا یہ کہ بہت سخت غلط کام کیا اس نے، بہت بڑا جھوٹ ہے کہ انسان اپنے باپ کو نگیٹ کر کے کسی اور کو اپنا باپ کہنا شروع کر دے. اور اسی طرح کوئی یہ کہے کہ میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں، میں فلاں ہوں، حالانکہ وہ نہ ہو، تو ایسا جھوٹ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. یہ دیکھیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثلا گاؤں میں رہتے ہیں تو کوئی اور ذات ہوتی ہے، شہر میں آتے ہیں یا لوگوں کے سامنے یا دکھاوے کے لیے، یا لوگ چونکہ تانے وغیرہ دیتے ہیں ذات پات کے معاملے میں، تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی ذات ہی بدل لیتے ہیں، اپنے آپ کو خان کہنا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی اور اس طرح کی ذات اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں. تو اپنے آپ کو کسی ذات کی طرف منسوب کرنا جبکہ وہ اصل ذات نہ ہو، اور کسی باپ کی طرف جبکہ وہ اصلی باپ نہ ہو، یہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، خطرناک علامات ہیں. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے، حدثنا علی بن عیاش. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن عیاش نے روایت کیا. علی بن عیاش بن مسلم الالہانی، حافظ صدوق عابد، یہ بھی حمص کے رہنے والے تھے. 143 ہجری میں پیدا ہوئے، ثقہ تھے، اور ان کے بارے میں بہت یعنی اچھی روایات ہیں، لوگوں نے ان کی بہت تعریف کی. بہرحال امام بخاری نے ان سے سنا. یہ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی جو ہیں وہ واثلہ بن اسقا ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اعظم الفرا، بہت بڑے جھوٹ میں سے ہے یہ بات، ان یدعی الرجل، کہ دعویٰ کرے انسان یا منسوب کرے انسان اپنے آپ کو الی غیر ابیہ، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف، او یری عینہ ما لم یرا، یا دکھائے اپنی آنکھ کو جو اس نے دیکھا نہیں. جھوٹا خواب بیان کرے، غلط سلط باتیں خواب کے نام پر لوگوں سے کرے کہ میں نے یہ خواب دیکھا، میں نے خواب میں یہ دیکھا، حالانکہ اس نے دیکھا نہ ہو. او یقولا، یا کہے علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات، ما لم یقل، جو آپ نے کہی نہ ہو، یعنی جھوٹی حدیث روایت کرے. تو یہ 3 قسم کے جھوٹ جو ہیں یہ بہت ہی بڑے جھوٹ ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1، اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرنا، کسی کو اپنا باپ کہنا جبکہ وہ باپ نہ ہو. نمبر 2، جھوٹا خواب بیان کرنا. نمبر 3، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا، جھوٹی حدیث بیان کرنا. یہ بہت ہی کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے، ان سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے نا، یعنی 40واں، اور بعض روایات میں دیگر بھی بتائی گئی ہیں. تو اس طرح کے جھوٹ جو ہیں وہ انسان کی پوری شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس سے صرف انسان کو ذاتی طور پر نقصان نہیں ہوتا یا صرف خود متاثر نہیں ہوتا، بلکہ بہت سے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اب مثلا آپ اگر کسی اور کے نام سے اپنے ڈاکیومنٹ بنوا لیتے ہیں، اس کو باپ کہتے ہیں، اس کو باپ ظاہر کرتے ہیں، اچھا اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اگر کسی کو پتا نہیں اور وہ شخص فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے کیا بن جائیں گے؟ وارث. جبکہ اس کی وراثت میں آپ کا حصہ نہیں، وہ تو اس کے جو خون کے رشتے ہیں یا جو بھی اس کے حقیقی وارث ہیں ان کا حصہ ہے. تو آپ اس طرح ظلم کریں گے ان پر، آپ کے نسب میں خلل پڑ جائے گا. مثلا وہ اپنے آپ کو کسی خاص ذات کی طرف منسوب کرتا ہے اور آپ کی وہ ذات نہیں، تو آپ نے کیا کیا؟ اس قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا. آپ کے جب بچے ہوں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو اس خاندان کا بتائیں گے جبکہ آپ اس میں سے ہیں ہی نہیں. اسی طرح جھوٹے خواب جو ہیں، اگر لوگ جھوٹے خواب بیان کر کے لوگوں کو متاثر کریں یا لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو کچھ ظاہر کرے تو بعض اوقات لوگ آپ کے بارے میں وہ خیال کرنے لگیں گے جو آپ ہیں نہیں. مثلا آپ کہیں میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات کر رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب لوگ تو بڑے متاثر ہو رہے ہیں، اچھا آپ کو زیارت ہوئی خواب میں، وہ تو آپ کے بڑے عقیدت مند ہو جائیں گے اور آپ کی باتوں پر اعتماد کرنے گی، تو بڑا ہی نیک آدمی، حالانکہ آپ سخت جھوٹے انسان ہیں، تو آپ دوسروں کو دھوکہ بھی دے رہے ہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات کرنا جو آپ نے نہ کہی ہو، صرف اس لیے کہ لوگ اس بات کو امپورٹنس دیں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں نا یہ بات آپ نے فرمائی، عام روزمرہ زندگی میں بھی ہم جب کسی بات کو بہت اہم بتانا چاہتے تو کسی ایسے انسان کی طرح منسوب کر دیتے ہیں جس کی بات لوگ سنتے ہوں. تو فلاں نے کہا، استاذہ نے کہا، اپنی بات کی بجائے کسی اور کے نام لگا دی، حالانکہ نہیں کہا. بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے آپ کے نام سے کہہ دوں؟ بھئی میں نے کہا ہی نہیں، آپ میرے نام سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟
آپ اپنی بات کو اپنی بات بتائیے، کوئی سنتا ہے یا نہیں سنتا. تو یہ جھوٹ اور پھر اس کے بھی آگے نتائج غلط ہوتے ہیں. ہاں آپ کچھ کہتے؟ جی ہاں، اب فیس بک پہ یا کسی اور جگہ اکاؤنٹ بنانا کسی اور کے نام سے، یہ بھی جھوٹ ہی کی قسمیں ہیں کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں کیونکہ جب کمنٹس آتے ہیں تو وہ نام کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بات بھی غلط ہے. اور اس کو آپ دیکھیے کہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے. جی ہاں، اپنی ماں پہ بھی الزام ہے کیونکہ یعنی کہ نعوذ باللہ اس کا رشتہ کسی اور کے ساتھ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آبا سے بے رغبتی نہ کرو، چنانچہ جس شخص نے اپنے والد سے انحراف کیا تو یہ کفر ہے، یعنی اپنے باپ سے بیزاری نہ دکھاؤ. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کفر ہے کہ کوئی اپنے نسب سے بیزاری کرے، یعنی اپنے خاندان سے بیزار ہو اگرچہ وہ معمولی درجے کی ہو، یا ایسے نسب کا دعویٰ کرے جس کی طرف اس کی نسبت غیر معروف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اپنا نسب جوڑا، یا جس غلام نے اپنے مالکوں کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت جوڑی، تو اس پر قیامت تک کے لیے مسلسل اللہ کی لعنت ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو اس پر جنت حرام ہے. میں نے اس حدیث کا ذکر ابو بکر سے کیا تو انہوں نے کہا حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے دو کانوں نے بھی سنا اور میرے دل نے اس کو محفوظ رکھا. یعنی دو اتنے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں دونوں، سعد بن نبی وقاص اور ابو بکر رضی اللہ عنہ، دونوں گواہی دیتے ہیں کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو اپنے آپ کو باپ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرے تو اس کے لیے جنت حرام ہے. عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے علاوہ یعنی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو تو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے. حسب نسب کی حفاظت کرنا اور اس کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو سچا اور سچ بولنے والا اور سچ پر عمل کرنے والا اور سچ ہی کو تلاش کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.